ایک ہے جو اسے چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں اگر کوئی شخص میرے کلام پر عمل کرے تو اب تک کبھی موت کو نہ دیکھے۔ اگر کوئی شخص میرے کلام پر عمل کرے تو اب تک کبھی موت کو نہ دیکھے۔ دوبارہ سنیے، یسوع نے کہا یروشلم کے چوک میں کھڑے ہو کر اگر کوئی شخص میرے کلام پر عمل کرے تو اب تک کبھی موت کو نہ دیکھے گا۔ سردار قائد و یہودی کہنے کا تو ہم جان گئے تجھ میں بدرو ہے، تو بدروہوں سے بھرا ہوا ہے۔ ابراہیم مر گیا، نبی مر گئے، اور تو کہتا ہے اگر تو میرے کلام پر عمل کرے تو اب تک کبھی موت کا مزہ نہ چکھے گا۔ ہمارا باپ ابراہیم مر گیا، اسحاق مر گیا، یعقوب مر گیا، یہودا مر گیا، فارس مر گیا، امداد مر گیا، رام مر گیا، نحشون مر گیا، سلیمان مر گیا، عبید مر گیا، یسی مر گیا، داؤد مر گیا، سلیمان مر گیا، اور تو کہتا ہے کہ جو کوئی میرے کلام پر عمل کرے گا وہ تک کبھی موت کو نہ دیکھے گا۔ کیا تو ہمارے باپ ابراہیم سے بڑا ہے؟ کیا تو نے اسے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ تو کس کلام کی بات کرتا ہے؟ کون سے کلام کی بات کرتا ہے؟ کوئی زبور نبی سے لکھتا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور نگاہ کے لیے روشنی۔ اس نے یہ بھی لکھا وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر شفا بخشتا ہے۔ خدا نے یشوع سے کہا شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اس کا قیام رہے تب تو خوب کامیاب ہوگا، تو خوب بڑھے گا، کوئی شخص عمر بھر تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا۔ 28 باب میں لکھا ہے اور اگر تو میرے کلام پر پورا عمل کرے تو میں دنیا کی ساری قوموں سے زیادہ تجھے سرفراز کروں گا۔ میں اپنے آسمان کو جو میرا بڑا خزانہ ہے تیرے لیے کھول دوں گا۔ اگر تو کلام پر عمل کرے تو میں تیرے لیے بڑا خزانہ کھول دوں گا، تو سب قوموں کو قرض دے گا اور خود قرض نہیں دے گا۔ میں تجھے تم نہیں بلکہ سر ٹھہراؤں گا، تو کبھی بس نہیں ہوگا، ہمیشہ سرفراز رہے گا۔ مجھے اچھا جگہ نہیں دی جنہوں عروج نا ان زوال بھی کیا جنہوں عروج انہوں زوال بھی ہے۔ میں کہا بھائی آپ نے کلام نہیں پڑھا، کلام میں لکھا ہے تو ہمیشہ سرفراز ہی رہے گا، سرفراز ہی رہے گا۔ شرط یہ ہے میرے حکم کو مان، میرے کلام پر عمل کر، میرے کلام کو قبول کر لے، وہ کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہے اسے قبول کر، تب تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی۔ جو کلام پر عمل کرتا ہے، کیا لکھا ہے زبور، پہلا زبور اور اس کی پہلی آیت ہے، مبارک ہے وہ، کیا لکھا ہے؟ مبارک ہے وہ جو شریعوں کی اصلاح پر اور خطاکاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا۔ لکھا ہے پھٹا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے، خداوند کے کلام میں اس کی خوشنودی ہے۔ جو خداوند کے کلام پر عمل کرتا ہے وہ کبھی بدی کو دیکھ نہیں سکتا، اس کے اندر کمزوری نہیں آ سکتی، وہ ہمیشہ زوراور رہتا ہے، وہ زوراور ہی رہے گا۔ دنیا کی لعنتیں، دنیا کی لعنتیں، مصیبتیں، تنگیاں، پریشانیاں، بیماریاں اس سے دور بھاگتی ہیں، ہاں لگ بھی جائے تو دور بھاگتی ہیں۔ جو ایمان میں کھڑا رہتا ہے اسے کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نہ کوئی جادو، نہ تویز، نہ منتر۔ بھائی کہنے کی جیسے صاحب دیکھو گانے سے کہ جادو دے پر حق ہے، میں کہا بھائی غلط پڑھ لیا نا، غلط سن لیا، جادو پر حق نہیں۔ یسوع کہتا ہے میں حق ہوں، یسوع حق کے، جادو پر حق نہیں، جادو نہ حق کے، جادو نہ حق ہے،
यीशु भाग गया है, राह और हक और जिंदगी यीशु मसीह है। मत कोई कहा करे लगता है मुठ चल गई, मैं की चल रही है, मैं बड़ी गए परसों की रात किसी घर में, मैंने कहा वेला मेरे बच्चे का की कसूर थी, जालमा ने मेरे बच्चे ने भी तमीर पा छड़े और मैं भी पा छड़े मेरे बंदे नु, मैं कहा भाई छड़ दे पाओ हैं, तमीर मैं छड़ नहीं पाई, छड़ बाद दुआ करिए हैं, और छड़ तो आज मच्छी खा रहे। अब मुझे ये बताएं इस किस्म की कैटेगरीज और हम कहां पर खड़े, डाउन होते तब है जब खुदा कल पे और अकल छीने, और अकल खुदा तब छीनता है जब आप कलाम को नहीं पढ़ते, कलाम को सुनते नहीं, डर लगता है, खौफ लगता है, अपने घर में अपने घर खाना बनता जा रहा है, अपने घर चिर खाना बनता जा रहा है। असल में खुदा से दूरी, खुदा मतलब लोगों से, खुदा बुज़दिल लोगों से नफरत करता है, सुस्ती घुटनों से नफरत करता है, ढीले हाथों से नफरत करता है। अगर मैं ढीले हाथों वाला होता मैं कभी भाई के घर में वहां तक ना जाता, बल्कि मैं अपने आप को बड़ा बड़ा कहता, भाई आप इधर आए, प्यासा कुएं के पास आता है, देखें क्या मिनिस्ट्री है इनकी, प्यासा कुएं के पास आता है, यीशु मसीह का अंत लिखा है, घर घर शहर शहर मोहल्ले मोहल्ले फिरता रहा, इतना बड़ा खुदा का बेटा, इतनी बड़ी सूरत, इतना बड़ा इख्तियार, वो गली गली शहर शहर मोहल्ले मोहल्ले फिरता है और पानी कह रहे हैं कि जो प्यासा है वो कुएं के पास है, नहीं, फजल ये है कि कुआं चढ़ के प्यासे के पास जाए। फजल ये है, शरीयत ने कहा तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, चोरी न कर, झूठ ना बोल, गवाही न दे, ये न, सब शरीयत ने कहा, मगर फजल ने ये कहा मैं तेरा खुदा हूं, मैं तेरे लिए अपनी जान का फिदिया देता हूं, मैं तुझसे 10 बता मांगूंगा, जहां 2 या 3 में नाम इकट्ठे मैं वहां मौजूद हूंगा। ये फजल है, वो मेरे घर पर आ जाता है मुझे शिफा देने के लिए, फजल ये है, और उसकी शिफा मुफ्त है। मैं चंदा ले रहा था, मैं नहीं ले रहा था, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये फजल, फजल से पहुंचा, नींद नहीं आई, सोचता रहा आलिफ उनकी आएंगे या नहीं आएंगे। एक बड़ी गवाही देना चाहती हूँ, खुदा कादिर मुतलक खुदा ने बेटी को हील नहीं किया तो उसे खड़ा किया, शिफा देना और है, खड़ा करना और है, आमीन। उसने अपने लोगों को, रसूलों को खड़ा किया, जब पतरस रसूल से छोड़ के चला गया, हालांकि पतरस रसूल ने खुद मौजूद होते देखे, उसने मुर्दों को जिंदा होते देखा, उसने कौड़ियों को बादशाह होते देखा, उसने लूले लंगड़े चलते देखे, मगर जब उसने आजमाइश आई कहने लगा मैं उसको जानता तक नहीं। यीशु ने कहा तो आज रात ही मुर्ग के 2 बार बांध देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा। क्या कहा जी? 2 बार मुर्ग के बांध देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस तू कहता मैं जान दे दूंगा, मुमकिन नहीं, क्योंकि खुदा उन दिनों के लिए जानता है कि पतरस थोड़ा सा जल्दबाज था, कलाम में भी जल्दबाजी कर जाता था। यीशु कलाम दे रहा था कि बहुत जल्द इब्राहिम को पकड़वाया जाएगा, उनके हवाले किया जाएगा, वो से मारेंगे कर तो कहेगा खुदा हमने तेरी जिंदगी चलाए। यीशु ने कहा शैतान दूर हो शैतान, क्यों नजात के हमको रोकने की तरफ जा रहा है, क्यों उल्टी दुआ कर रहा है। और वही पतरस जब खड़ा हुआ, यीशु ने कहा पतरस तू क्षमा होना, मुझे पतरस बनाऊंगा, मैं आज मेरे बात तुझे दूंगा, राम मेरे वाक़े तुम्हारी तुझ पर गालिब ना आएगी, तू जो ज़मीन पे बांधेगा आसमान पे बंधेगा, और जो खोलेगा आसमान पे खुल जाएगा। जब सांप और बिच्छू कुछ लोग दुश्मन अपनी सारी कुदरत पर गालिब आओ, तुम्हें हर किसी चीज से सर नहीं पहुंचे। 3 बार उसने इनकार किया, यीशु ने 3 बार दोबारा उससे इकरार करवाया। मछलियां पकड़ा था पतरस, आधी बात करने के लिए बंद करता हूं, मछलियां पकड़ा था पतरस, यीशु उसके पास गया, कहने लगा, इसने कहा तुम मछली खाने के लिए ले जाएगी, उसने कहा उस्ताद हम सारी रात सख्त सर्दी में थक गए, एक भी मछली हाथ, सारी रात जाल डाल के थक गए, एक भी मछली हाथ नहीं आया। ये सुनगा आप जाल डाल,
اچھا اگر تو کہتا ہے تو ہم جان ڈال دیتے، اور جب اسے جان ڈالا تو کلام مقدس میں لکھا ہے کچھ ہی دیر میں جال سے کھینچا نہیں گیا، وہ اپنے شریکوں کو بلانے لگے، دوستو آپ ہماری مدد کرو، دیکھو جال پھٹتا جا رہا ہے، یہ مسیح کا اختیار ہے، اگر اس کو رات کو مچھلیاں مل جاتی تو یسوع اس دن اسے نام، اس نے اختیار دیکھا، یہ رازق ہے، یہ رزق دینے والا ہے، یہ جلالی ہے، اور اصل میں یہی یہوہ یہی ہے، یہی مہیا کرنے والا ہے، یہی یہوہ نسی ہے جو فتح سے بڑھ کر غلبہ دینے والا ہے، یہ قدرت والا ہے، یہ حکمت والا ہے، جلال والا ہے۔ میرا مسیح کہنے لگا پترس تو ماہی گیر ہے، میں تجھے آدم گیر بناتا ہوں، مچھلیاں پکڑتے ہو تو وہ مر جاتی ہیں، بندے پکڑو گے تو وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر پترس کا سایہ پڑا، پترس کا سایہ پڑا تو مردے زندہ ہو گئے، لوگ بیماروں کو لا لا کر سڑکوں پہ لٹاتے تھے، پترس گزرے اس کا سایہ پڑ گیا تو مردے زندہ ہو گئے، بیمار چنگے ہو جائے گی، یہ اس کا اختیار ہے، اور اس کا اختیار ٹوٹا نہیں، آج بھی راست بازوں کی زندگی اس کا اختیار کام کر رہا ہے، آج بھی اس کے خاتموں کے اندر اس کا اختیار کام کر رہا ہے۔ بندہ وقتی نہیں ہونا چاہیے، بندہ اٹرنل ہونا چاہیے، جہاں پہ کھڑے ہو جائیں وہ جگہ آپ کی ہے، کیونکہ آپ کلام پر عمل کرنے والے ہیں، جس کو پکڑ لے گا وہ ہل نہیں سکتا، وہ جگہ آپ کو دے گا۔ خدا نے سمندر دیا پترس کو، جتنی مچھلیاں ساری تھی دنیا دی ہے، ایک بار کلام کیا پترس نے 3000 لوگوں نے خدا کو قبول کر دیا۔ آج پھنس گئے نے پادری، ایک پادری یہاں میں کسی کو کہہ رہا تھا سہیل بچہ اپنا، تو مجھ سے پڑھتا تھا پادری، اس نے کسی کو کیا کہا سہیل بچہ اپنا دے، اور دنوانا والا ہے ان کی پتہ ہے کام کیوں ہونا ہے، ٹھیک ہے، تو خود ان کے پاس سے 8-10 لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تو میں کہہ رہا ہوں میں بچوں کا بھی بچہ ہوں بھائی، اور مسیح میں انوسنٹ ہی رہنا آپ کی ترقی ہے، مسیح میں معصوم رہے آپ کی ترقی ہے، جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہی بڑا ہو جائے گا۔ بس یہی ہے کہ خداوند کے کلام پر عمل کرے، پہلے ڈھونڈو میری بادشاہی، پھر یہ ساری چیزیں میری بہنوں آپ کو انعام مل جائے گی۔ اور اس بھائی میں اتنے بڑے چرچ کی سسٹم میں پاک قدس کی قدرت سے آپ کو اور آپ کی بیوی کو آج میں بات کہنے لگا ہوں، کرسمس تک 7 ہفتے ہیں، اگر آپ کرسمس تک آتے رہے تو خدا آپ کو سب سے پہلے بیٹا دے گا، اور اس میں ایک بھی چھٹی نہیں ہے، اس میں ایک بھی چھٹی، اور اگر آپ ڈرتے ہوئے کبھی پیکے چلے گا، کبھی سونے چلے گا، کبھی اٹھے ڈالا گا، کان بڑی پائے گی، ایک بس سے یہ ڈرامے، یہ سسٹم، یہ سارا کچھ ختم کرنا۔ خدا جو ہے وہ ایک ننگی تلوار کی مانند ہے، بند بادل بوٹے شروع کر دیتا ہے، وہ یہوہ ہے، ناممکن کو ممکن کرتا ہے۔ 10 باری سریکا خدا نے 2 بیٹے نہیں دیتے کٹھے، 22 سریکا 10